اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرات گرامی القدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سید سہیل چشتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ چند دن قبل ہاشمی میاں کے لڑکے سبحانی اشرفی کا ناچنے کا، رقص کرتے ہوئے ڈانس کا ایک نازیبہ ویڈیو سامنے آیا۔ اس کے اوپر تمام مشائخین، تمام علماء خاموش، ان کی زبانوں پہ سکوت طاری ہو گیا۔ لیکن پھر عوام الناس نے مجھ خاکسار سے یہ امید رکھی کہ حضرت آپ تمام مسائل کے اوپر بولتے ہیں، اس مسائل کے اوپر سب سے پہلے ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بولیں گے۔ کئی لوگوں کے تو الفاظ یہ تھے کہ آپ اس پہ بولنے کی ہمت کریں گے۔ تو جب بات صداقت کی ہو، دیانت کی ہو، انصاف کی ہو، اور وہاں پہ حضور کی آل کا کوئی فرزند پیچھے ہٹ جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے نسب کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہے۔ اور میں اس قطار میں بالکل نہیں ہوں۔ میں نے صف اول میں بھی فرد اول بن کر اس کام کو انجام دیا، اور سب سے پہلے آواز اٹھانے والوں میں میرا نام آیا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ریٹن کیا ہوا۔ جہاں پر سامنے والے بندے جس نے یہ غلطی کی ہے ناچ کر، اس کی مذمت کرنی تھی عوام الناس کو، علماء کو، مشائخین کو، وہاں پر اس کی غلطی کو اجاگر کرنے والے کی، اس کو عوام الناس کے سامنے رکھنے والے کی، ان کی مذمت سب نے شروع کر دی۔ مذمت کا ذرا انداز دیکھیے۔ جب میں نے اس چیز کو واضح کر کے چینل پہ اس کو اپلوڈ کیا اور یہ پیغام سب طرف پہنچا، اس کے بعد لوگوں کی مختلف قسم کی رائے اور کمنٹس آنے شروع ہوئے۔ چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ تو پہلے سے ہی اشرفیوں کا دشمن ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی سلسلے کے، کسی جماعت کے، کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں رہا۔ میرا سیدھا سادھا جو خیال ہے، جو میرا طریقہ ہے، آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جو فرد، یعنی ایک بندہ اگر غلطی کر رہا ہے تو میں اسی کے اوپر بولتا ہوں۔ مجھے اس کی کمیونٹی سے، اس کے بیک گراؤنڈ سے، اس کی خاندان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خانوادہ اشرفیہ میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں لائق تعظیم، لائق احترام سمجھتا ہوں۔ ان کو میں اپنی اساتذہ کی فہرست میں رکھتا ہوں، اپنے بڑوں کی فہرست میں رکھتا ہوں یہاں پہ۔ لیکن ان لوگوں کا اس چمک دھمک سے، ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسی لیے میں ان کا نام بھی یہاں اوپن نہیں کروں گا۔ وہ بہت چند ہیں لیکن ہیں اسی خاندان کے، اور بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن یہاں بات تھی جس نے کام غلط کیا، اس کی نقاب کشائی کرنے کی، اسے عوام الناس کے سامنے حقیقی طور پر پیش کرنے کی۔ وہ میں نے کیا۔ تو میرا کسی خاندان سے، کسی کمیونٹی سے کوئی دشمنی کچھ نہیں ہے۔ جو غلطی کرے گا وہاں ہمارا فرض بنتا ہے اس کے اوپر بولنے کا، پہلی چیز۔ دوسری یہ آئی کہ اللہ تو عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے، تو تم کیوں کسی کے عیبوں کو ظاہر کر رہے ہو؟ اچھا جی، سب سے پہلی چیز کہ عیب جو انہوں نے کیا ہے، جو غلطی انہوں نے کی ہے سبحانی نے، وہ میں نے ظاہر نہیں کی۔ وہ ویڈیو میرے بولنے سے قبل پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی تھی، یعنی کہ عیب ظاہر آلریڈی ہو چکا تھا اور سب کے موبائل میں، سب کی اسکرینز پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے جب یہ چیز بہت بعد میں، کم سے کم دوسرے دن یہ میرے پاس پہنچی، جب یہ سب طرف آلریڈی وائرل ہو چکی تھی، اس کے بعد میں نے اس پہ اپنا بیان جاری کیا۔ میں نے اسے وائرل نہیں کیا، نہ میں نے اسے ظاہر کیا۔ تو یہ بھی چیز، آپ کا خیال اور آپ کا کمنٹ غلط ہے کہ میں کسی کے عیب کو ظاہر کر رہا ہوں۔ اور کیا ضرورت آ گئی آپ کو بولنے کی؟ آپ اسے ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ضرورت یہ پیش آئی کہ اگر یہ کوئی عام انسان کرتا تو شاید میں اس کے اوپر خاموش ہو جاتا،
کیونکہ وہ اس کا پرسنل مسئلہ ہے، اس کے جو قریبی علماء ہیں وہ اس کو سمجھا دیتے، بات کر لیتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو ان کے ہاتھوں میں دیا ہے۔ ان کے ایمان اور عقیدوں کا کیا، ان کے جذبات کا، ان کی بیعت کا، ان کی عقیدتوں کا کیا؟ یہ ہمیں ٹھیس اس لیے پہنچی کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی کثیر تعداد ہے جو ان سے ہر مجمع میں، ہر جلسے کے اندر ان کے دامن پکڑ پکڑ کے بیعت ہو جاتے ہیں، جنہیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا ان کے سیاق و سباق کیا ہیں، ان کی حقیقی جو چہرے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ ان بھولی بھالی عوام کی آخرت کا سوال نہیں ہے، ان کے ایمان کا، ان کے عقیدے کا سوال نہیں تھا۔ یہ اس لیے بولنا ضروری تھا تاکہ عوام ایک عبرت حاصل کرے کہ کہیں پر بھی اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے وہ اس کی پوری ذات کا مطالعہ کر لے، تاکہ آخرت میں گردن جھکانی نہ پڑے، پچھتانا نہ پڑے۔ اور آخرت تو بہت دور کی بات ہے، پہلے قبر ہے بھائی۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خاک میری پیشانی کا تاج ہے، میرے سر کا تاج ہے، لیکن اگر اب ان کا نام لے کر، مثال کے طور پہ میں ایک I'm just giving the example if you don't mind، کہ کوئی شراب خانے کے اوپر آپ کسی اولیاء کا نام سے اس دکان کا نام رکھتے ہیں تو وہ جائز ہو جائے گی؟ اس کے بورڈ نیم پلیٹ کے اوپر سب سے اوپر بڑے اکشروں میں آپ بسم اللہ لکھوا دیں تو وہ کیا جائز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی اولیاء اللہ کا نام لے کر ایک غلط کام کو انجام دینے والا وہ گنہگار ہے، اور یہ تو ڈبل گنہگار ہیں کیونکہ یہ امت کے رہبر ہیں، سو کالڈ رہبر، لیکن ہیں، امت مان رہی ہے، تو اس لیے انہیں ظاہر کرنا بے حد ضروری تھا۔ میں تو ابھی اور آج بھی کہوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی، میں صرف پرٹیکولر کسی ایک سلسلے کی، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں پر بھی آپ جائیں تو سب سے پہلے اس کی ذات کا مطالعہ کر لیں، دیکھ لیں وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صرف ممبروں پر چمک دھمک کے ساتھ میں، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے اس بھولی بھالی عوام کو شاید معلوم نہیں ہے۔ لیکن اب چلا ہے تو یہ منافق لوگ ان کے لیے تو ہزاروں اور لاکھوں تعویلات نکال رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک بھی تعویل نہیں ہے، ہمارے لیے ایک بھی جو ہے سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن یہی امتحان ہوتا ہے کہ اس دور میں جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اس دور میں حق بول سکتے ہو یا نہیں، یا کمپرومائز کر سکتے ہو۔ تو ہم کمپرومائز کرنے والوں میں نہیں ہیں، الحمدللہ بوانگ دہل حق بولنے والوں میں ہیں، تھے اور رہیں گے۔ آپ ہم سے کسی بھی طرح کی ایکسیپٹیشن رکھیں، امید رکھیں، لیکن وہ لوگ جو بالکل مختصر ہیں، جو ہم سے سچ کی امید رکھتے ہیں، جو ہم سے دیانت داری کی اور انصاف کی امید رکھتے ہیں، ہم ان کی امیدوں پہ انشاءاللہ تعالی کھرے اترتے ہیں اور اترتے رہیں گے۔ یہ پیغام انہی کے لیے ہے جو صادقین ہیں، جو منافق نہیں ہیں، اور منافق اور اندھ بھکت، کیونکہ موجودہ حکومت کے بھی اندھ بھکت ہیں اور ان لوگوں کے بھی اندھ بھکت ہیں، تو اندھ بھکت اس پیغام سے دور رہیں، اور جو سچے ہیں، جو بیلنس کر کے بات کو سمجھتے ہیں، جھوٹی کھوکھلی عقیدت کی پٹی آنکھوں پر باندھ کے کسی بات کو نہیں دیکھتے، نہیں سنتے، بلکہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، حقیقت کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ پیغام ان کے لیے ہے، آپ لوگ سنیں اور خود فیصلہ کریں کیا میں یہاں صحیح تھا یا غلط تھا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔